بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ الحق، پشاور ہائی کورٹ نے رندہ پھیر دیا اور الیکشن کمیشن کی جعل سازی پکڑی گئی۔ اعتزاز احسن نے رگڑ دیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا 45 برس بعد کم و بیش کل ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے بینچ نے فیصلہ سنایا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی وہ فیصلہ غلط تھا۔ بہرحال اس فیصلے کو بحال رکھا گیا، لیکن یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے غلطی سرزد ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو غلطی ہو جائے اس کو درست کر لینا چاہیے، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے نہ تو کسی کا فائدہ ہوا، جو یہ کیس 45 برس کے بعد یہ ثابت کیا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کے جو بنیادی حقوق تھے اس سے ان کو محروم رکھا گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ سنا رہی ہے 45 برس کے بعد، اس کا پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ بیرون ملک میں کس طرح کا جائے گا؟ کیا پیغام جائے گا پاکستان کی عدلیہ کے متعلق کہ کس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اپنے لیڈران کو غلط فیصلوں کی وجہ سے پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے؟ اب ناظرین اکرام، یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ اگر بھٹو صاحب کے بنیادی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا تو جو 25 کروڑ عوام تھی پاکستان کی، کیا ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا گیا جب الیکشن جو ہونے جا رہے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھینا گیا تھا؟ بلے کا نشان چھین کر کیا 25 کروڑ عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کیا گیا تھا؟ کیا اس کا ازالہ 45 برس بعد کیا جائے گا، یا کہ ابھی وقت ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کو درست کر دیا جائے؟ اگر وہ غلطی نہ ہوتی تو آج جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو جو لاٹ کا مال سمجھ کر تقسیم کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ صورتحال آج دیکھنے کو پاکستانی قوم کو نہ ملتی۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کو درست کر لینا بہتر ہوگا بقول چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو مخصوص نشستوں والا کوٹا تھا اس کے متعلق پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فارم 45 اپنے کم و بیش 26 دن کے بعد اپلوڈ کیے، ان میں جو ماشاءاللہ سے غلطیاں تھیں وہ تو بچہ بچہ دیکھ سکتا ہے، بلکہ بنانے والے ہی کوئی بچے تھے۔ جو 173 تھا اس کو 973 کر دیا، جو 282 تھا اس کو 1282 کر دیا، اور نیچے سے جو ٹوٹل تھا وہ ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اب ان کو جیسے ہی اپلوڈ کیا گیا تو ناظرین اکرام، بے شمار پریزائڈنگ جو افسران ہیں وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تصویریں تھیں واٹس ایپ میں جو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو واٹس ایپ کی تھیں، وہ فارم 45 ابھی تک ہمارے پاس تصویریں محفوظ ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کٹنگ کرے، ٹیمپرنگ کرے، جو مرضی کرے، لیکن جو تصویریں پریزائڈنگ افسران نے جو ان کو سینڈ کی ہوئی ہیں وہ ان کے پاس محفوظ ہیں۔ اگر طلب کی جائیں تو 100% نہ سے اگر 20-30% بھی دے دیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب اس کے متعلق جو انہوں نے
یہ ٹیمپرنگ کی ہے اس کے متعلق، اور جو مخصوص نشستوں کا کوٹا لاٹ کا مال سمجھ کے بانٹا گیا دیگر پارٹیوں میں، اس کے متعلق سوال کیا گیا اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پہلی بات ہے جو فارم 45 انہوں نے بنائے ہیں، ٹیمپرنگ کی ہے، اس پہ میں تو حیران ہوں کہ ایف آئی اے اور نیب ان کی ٹیموں کو چاہیے تھا فوراً سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر لیتے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ اس پہ ایف آئی اے اور نیب ان کی ٹیموں کو چاہیے تھا کہ راجہ سکندر سلطان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیتے، اور تمام جتنا بھی مواد ہے وہاں، جو الیکشن کا ساز و سامان ہے، جو تھیلے ہیں، جو فارم 45 ہیں، ان سب کو ضبط کر لیتے کہ مزید اس میں گڑبڑ نہ کر سکے الیکشن کمیشن۔ انہوں نے کہا، ان سے سوال کیا گیا کہ کیا جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے مطابق کسی دوسری پارٹی کو یہ نشستیں جو ہے وہ بانٹ سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چھین ہی نہیں سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں، آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت جب وہ الیکشن جیتتے ہیں تو جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، نوٹیفیکیشن کے 3 دن تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن جب ہو جائے اس کے 3 دن کے اندر انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وہ پارلیمنٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی پارلیمنٹ میں ان کے کسی بھی شخص نے الیکشن نہیں جیتا ہوا، وہ پارلیمنٹ میں موجود نہیں سیاسی جماعت، تو پھر بھی جو سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہے اس میں آزاد امیدوار جو ہیں وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو پھر ان کے کوٹے کے مطابق، تناسب کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں جاری کرے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت کسی بھی جماعت سے مخصوص نشستوں کا کوٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان چھین ہی نہیں سکتا، تو یوں ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ دیں۔ اور رہی بات کہ دوسری جماعتوں کو دینے کا جو سوال ہے کہ یہ چھین ہی نہیں سکتے، تو پھر دے کس طرح دوسری جماعتوں کے سکتے ہیں کہ یہ کسی اور پارٹی کو مخصوص نشستیں دینے کا اختیار چیف الیکشن کمشنر رکھتا ہی نہیں۔ تو یوں ناظرین اکرام، اعتزاز احسن صاحب نے پورا رگڑا لگایا چیف الیکشن کمیشن کو، اور کہا کہ نیب اور ایف آئی اے کی ٹیموں کو چاہیے کہ ان کو گرفتار کریں اور سارا ساز و سامان اپنے قبضہ میں لے لیں، کیونکہ یہ مزید اس میں جو ٹیمپرنگ ہے وہ نہ کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ کل آپ کو علم ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا کوٹا تھا، اس کی درخواست پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف والے لے کے گئے۔ وہاں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد صاحب، انہوں نے سٹے آرڈر دیا آج کے دن تک جو صوبائی اپنا سپیکر کے پی کے ہیں اسمبلی، اور وفاقی سپیکر وفاقی سپیکر جو ہیں پارلیمنٹ میں، تو ان کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آج کے دن تک آپ ان سے جن کو مخصوص نشستوں پہ الیکٹ کیا گیا، منتخب کیا گیا، ان کا حلف نہیں لینا۔ آج دوبارہ اس کی سماعت ہوئی ناظرین اکرام۔ بڑا بینچ جو ہے وہ درخواست کی گئی تھی چیف جسٹس کے پی کے، انہوں نے بڑا بینچ بنایا، آج 5 رکنی بینچ بنایا جس نے سماعت کی، جس میں بابر وان صاحب نے بڑے اچھے دلائل دیے، قاضی انور صاحب جو تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل، انہوں نے بہت اچھے انداز میں کیس لڑا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان جو تھے وفاقی، وہ بھی وہاں پیش ہوئے، جو کے پی کے اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی پیش ہوئے۔ تو پھر جو وفاقی اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم دیں، کچھ وقت چاہیے اس کے متعلق، تو انہوں نے پھر اٹارنی جنرل سے پوچھا، قاضی انور صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب وقت دینا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے 13 مارچ تک کا وقت دے دیا،
اور انہوں نے پوچھا الیکشن کمیشن کو، باقاعدہ سرزنش کی کہ آپ کس طرح جو مخصوص نشستیں ہیں اور دیگر پارٹیوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک پارٹی کی چھین کر دوسریوں کے دے سکتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے اگر آپ نے سنی اتحاد کو نہیں دینی تھی تو پھر خالی چھوڑ دیتے، اتنی جلد بازی کیسی تھی کہ آپ نے ان کو تقسیم کر دیا، جس پہ باقاعدہ انہوں نے وقت مانگا۔ تو ناظرین کرام، یوں پشاور ہائی کورٹ نے 13 مارچ تک جو حکم امتناع تھا سپیکر قومی اسمبلی اور سپیکر جو صوبائی اسمبلی کے پی کے ہیں، ان کو مزید روک دیا ہے کہ آپ نے یہ ان سے حلف نہیں لینا جن کو سلیکٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے دیگر پارٹیوں، جس میں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون وغیرہ وغیرہ، جن کو تقسیم کی گئی ہیں MQM، کہ کسی کا آپ نے حلف نہیں لینا۔ تو یوں ناظرین کرام، پشاور ہائی کورٹ نے رندہ پھیر دیا ہے الیکشن کمیشن کے اس کام پر، اس جو انہوں نے انعامات دیا دوسری پارٹیوں کو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں، تو اس سے روک دیا گیا 13 مارچ تک، اس پہ حکم امتناع بحال کر دیا ہے، بڑھا دیا، آج تک تھا اس کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو اب دیکھیں صدر زرداری صاحب کا بھی الیکشن ہے، اس میں کس طرح الیکشن ہوتا ہے، کیا جو ووٹنگ ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک نیا سوال اب جنم لے گا۔ تو ناظرین کرام، یوں اگر دیکھیں تو الیکشن کمیشن اب پاکستان کی جو جعل سازی تھی وہ بھی پکڑی گئی، فارم 45، اور یہ جو جعل سازی کی انہوں نے تقسیم کی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کوٹا جو ہے دوسری پارٹیوں کا، وہ بھی روک دیا گیا۔ اب دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کہ آج تک کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔